محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کے میرے یوٹیوب چینل پہ، میرے فیس بک چینل پہ خیر مقدم ہے۔ ناظرین الحمدللہ آج ہم کانپور دیہات میں ایک جگہ پہ آئے ہیں جس جگہ کا نام ہے رائے پور۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ ہے اور یہ مسجد کی مینار بھی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک محب اسلام اور نعت خواں جناب حامد رضا نظامی صاحب، آپ بہت بہترین انداز میں نعت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن حضرت کی بارگاہ میں میری خدمت میں کہ آج آپ ایک نعت و منقبت کے ساتھ ساتھ کچھ اصلاحی بیان ہمارے اور ہمارے یوٹیوب فیملی کے لیے بطور نصیحت آپ ہم لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت آپ ہم سبوں کے سماعتوں کے حوالے کریں ایک تقریر۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علیہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک صفی المذنبین، الحمدللہ رب العالمین۔ کسی شاعر نے کہا ہے حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے۔ بے شک۔ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، کسی کی دید کی عمر دراز جاری ہے۔ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، کسی کے دید کی عمر دراز جاری ہے، ہزاروں سال ہوئے سر کو جدا ہوئے لیکن، کیا کہنا، ہزاروں سال ہوئے سر کو جدا ہوئے لیکن میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے، نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔ عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک محرم شریف کا مہینہ ہے۔ میں نے قرآن کی جو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ آج ہم بس آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں نصیحت کے طور پہ کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے صبر کو کھو دیتے ہیں اور صبر کے ساتھ کام نہیں لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو صبر کیا ہے، جتنی مصیبتیں پریشانیوں سے صبر کر کے اسلام کی بغیچے کو سینچا ہے، اسلام کو زندہ کیا ہے، اللہ کے رسول کی امت کو جنت تک پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ الحمدللہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے صحابی کیا پریشانیاں ہیں، کیا تکلیف ہے؟ وہ صحابی نے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابی کیا تکلیف، کیا پریشانیاں ہیں؟ وہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں بہت غریبی ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے دانہ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، یا صحابی تو پریشان نہ ہو، ہمارے گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے، اس بکری کے بچے کو آپ لے جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اس بکری کے بچے کو لے کر کے وہ صحابی اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو امانت تھی، جو بکری کا بچہ تھا، اس میں اتنی اللہ نے رحمت اور برکت عطا فرمایا کہ ان کے گھر میں ساری پریشانیاں، تکلیفیں دور ہو گئیں، اور جو انہوں نے صبر کیا، صبر کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، صبر کے ساتھ روزہ رکھتے رہے، صبر کے ساتھ سب کام کرتے رہے، جب اللہ کے نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تو ان کے گھر میں خیر و برکت ہو گئی۔
اللہ کی رحمت برسنے لگی. جب اتنی رحمت برسنے لگی میرے عزیزوں میرے دوستوں کہ وہاں پر چاروں طرف سے خدا کی رحمت برس رہی تھی، اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے. لیکن وقت ایسے حالات گزرتے چلے گئے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ بکریاں کی تعداد زیادہ ہو گئی. جب بکریوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو صبح کھولنے میں ان کو وقت فجر کی نماز قضا ہو جاتی تھی. جب قضا ہو جانے لگی اور دوپہر میں ظہر کا وقت چرانے میں گزر جانے لگا، اور عصر کے وقت ان کو ہانکنے میں گزر جانے لگا، مغرب کے وقت ان کو باندھنے میں گزر جانے لگا، اور عشاء کے وقت ان کو سنبھالنے میں گزر جانے لگا، نماز قضا ہونے لگیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں، جو صبر کرنے والا بندہ تھا آج اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. ایک دن ایسا ماحول آیا کہ ساری بکریاں بیماری کے حالت میں ختم ہونے لگیں. وہ ایک دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پھر پہنچا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، میرے گھر میں برکت ہی برکت ہونے لگی تھی لیکن مجھ سے نمازیں قضا ہونے لگی تھیں. یا رسول اللہ، اب میں نمازیں قضا کرنے کے سبب سے اس لیے میں آپ کے تشریف لایا ہوں کہ میری بکریاں ساری دنیا سے ختم ہونے لگیں، بیماریاں پھیل گئیں. تو اللہ کے نبی کریم سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے جو صبر کرتے تھے تو اللہ آپ کے ساتھ تھا. آپ نے صبر کا تقاضا چھوڑ دیا اور آپ بکریوں کے چکر میں لالچ میں پڑ کر کے دنیابی کو بنانے کے چکر میں آپ آتے رہے، تو اس لیے ساری بکریاں ختم ہو گئیں. انشاءاللہ تعالی جو نماز پڑھتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے ان کے گھر میں رحمت اور برکتوں سے نوازتا ہے. تو عزیزان محترم، آپ بھی صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اللہ کی ذات پر یقیدہ رکھیں اور نمازیں قائم کریں. جو نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر اور برکت عطا فرمائے گا. عزیزان محترم، کسی نے کہا ہے اور بڑے محبت سے کہا ہے، نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، اور جب دل میں لگے چوٹ تو مدینے کی طرف دیکھ. نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، اور جب دل میں لگے چوٹ تو مدینے کی طرف دیکھ. عزیزان محترم، میں آپ کو بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نمازیں قائم کریں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ کی ذات پر یقیدہ رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت سے نواز دے گا. السلام علیکم.